السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت شکر کہ اس نے ہمیں دوبارہ کربلا معلیٰ سے آپ سب کو خوش آمدید کہنے کا موقع عنایت فرمایا۔ درود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ اور ان کی آل پاک پر، جنہوں نے ہمیں دین سے باشعور اور باخبر رکھا اور اللہ کے پیغام کو اس طریقے سے پہنچایا جس طریقے سے پہنچانے کا حق تھا۔ ہم کربلا معلیٰ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام چینل 4 کو آپ جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ آئیے مل کر عرض عقیدت سلام مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کریں۔ بسم اللہ۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ، ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولاي یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا قمر العشیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
हमको शब्बीर पे हर वक्त जो रोना आए, पास अपने ना कभी मर्ज़ करोना आए। जान क्यों खोएं किसी मर्ज़ के अंदेशे से, जान जब मातमे शब्बीर में खोना आए। हाथ धोने का नफ़ा होगा मगर अश्कों से, पहले दामन को गुनाहों से जो धोना आए। सिफत का ताल्लुक़ इंसान से उस वक्त होता है जब इंसान उस सिफत का हामिल हो जाए, और हर सिफत मौसूफ से निस्बत के एतबार से बुज़ुर्ग और बरतर हो जाया करती है। जितनी सिफत बुज़ुर्ग होगी उतना ही मौसूफ का असर उसके ऊपर होगा, और मौसूफ जितना बुज़ुर्ग होगा उसका असर ज़्यादा सिफत पर होगा। यानी किस तरीके से, मसलन एक मर्तबा आप बच्चे को आलिम कहते हैं, फ़र्क है। एक मर्तबा आप बड़े को आलिम कहते हैं, फ़र्क है। एक मर्तबा आप दीनी इल्म पढ़े हुए शख्स को आलिम कहते हैं, फ़र्क है। एक मर्तबा आप डॉक्टर को आलिम कहते हैं, ये फ़र्क रखता है। इसी तरीके से जब हम ये सिफ़ात मासूम और गैर मासूम के साथ निस्बत देंगे तो ये सिफ़त अपने मौसूफ़ के एतबार से, मौसूफ़ क्या होता है, जिसकी सिफ़त बयान की जा रही हो, उसके एतबार से फ़र्क है इसके अंदर। यानी मौसूफ़ का सिफ़त के ऊपर असर भी हमारी ज़हनों के अंदर मौजूद है। मसलन एक मर्तबा जब आपने सिफ़त को किसी मुझ जैसे के साथ कहा, असर और रखेगी, पता चल जाएगा कि ये इस शख्स के लिए कही जा रही है। एक मर्तबा जब आप सिफ़त उन ज़वात के लिए रखेंगे जिनका ताल्लुक़ अल्लाह तबारक व तआला ने अपने साथ दिया है, उन ज़वात की सिफ़त बयान करेंगे, उनकी बुज़ुर्गवारी बयान करेंगे जो कि अल्लाह तबारक व तआला से मुर्तबित करने का ज़रिया हैं, तो सिफ़त का असर मुख्तलिफ नज़र आएगा। यानी मोहब्बत, ये मवद्दत का लफ्ज़ अल्लाह तबारक व तआला ने काफ़ी जगहों पर इस्तेमाल किया है। मवद्दत फ़िल कुर्बा का तकाज़ा किया गया है हमसे। मवद्दत ये नहीं है इंसान को मवद्दत औरों से नहीं होती है। मवद्दत इंसान को किसी से भी हो सकती है। मवद्दत इंसान अल्लाह ताला, जब देखें जब शादी हो जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जिस तरीके से बयान किया कि एक ख़ास किस्म की मवद्दत मियाँ बीवी के दरमियान पैदा हो जाती है। यानी एक दूसरे पर जानिसारी का असर होना भी चाहिए और हो भी जाता है। तो यानी एक दूसरे पे मुख्तलिफ़ चीज़ों को कुर्बान कर देना होता है। ये अल्लाह तबारक व तआला ज़ौजैन के दरमियान सिफ़त को करार दे देता है। जो मवद्दत हमारे लिए वाजिब की गई है कि हमें मवद्दत अदा करनी है, वो अजर रिसालत, वो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का की मवद्दत है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपने अज़ीज़ों के लिए मवद्दत का असर कैसा होगा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि और उनकी आले पाक के साथ मवद्दत का असर कैसा होगा। लिहाजा सिफ़त का असर मौसूफ़ के तहत हुआ करता है। मौसूफ़ को देखें कि कितना बुलंद है, कितना आला है, कितना बरतर है, उसी एतबार से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिफ़त कितनी बुलंद है। ये नहीं है कि जिसके साथ आप सिफ़त को निस्बत देंगे वो सिफ़त वही माना रखेगी जो एक शख्स के साथ निस्बत में उसका माना था। एक मर्तबा सच्चे को आप, एक बच्चे को आप सच्चा कहते हैं, बड़े को सच्चा कहते हैं, फ़र्क है इसके अंदर। और इसी तरीके से आप मुख्तलिफ़ सिफ़ात को देख सकते हैं कि हम अपने अंदर भी इन सिफ़ात को तलाश कर सकते हैं। एक वो शख्स जिसने गुनाह कभी किया ही नहीं, उसके साथ निस्बत दी जाती है। एक मर्तबा वो शख्स है जो अपने ऊपर इख्तियार ही नहीं रखता, उसे गुनाह सवाब का पता ही नहीं, उसके साथ आप निस्बत को देते हैं, यानी मंसूब करते हैं किसी सिफ़त को। तो ये काफ़ी फ़र्क रखती है बात। लिहाजा इन सिफ़ात का फ़र्क इंसान को माइल करता है कि सिफ़त को मौसूफ़ की बुज़ुर्गवारी के तहत भी हम देखें कि सिफ़त का असर कितना है और मौसूफ़ कितना बुज़ुर्गवार है। और इसीलिए हम क्या करते हैं कि काफ़ी सारे लोग होते हैं अलक़ाब और सिफ़ात और निस्बतों के अंदर बुज़ुर्गवारी तलाश करते हैं। कभी कभार ये निस्बतें, अलक़ाब और सिफ़ात इंसान को वाक़ईन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भी इज़्ज़त दिलाते हैं। मसलन मैं कहूँ कि मैं मसलन ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हूँ,
جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مہمان رہتے ہیں، میری بات تو چلتی ہی رہے گی، اس لیے درمیان میں بات کو میں کاٹ دوں تو کبھی کبھار دوستان کہتے ہیں کہ آپ اپنی بات کو ادھورا کر دیتے ہیں، تو ادھورا کرنا یہ نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں منقبت خان جناب مہتاب حسین لاشاری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، مولا علی مدد۔ صدا آباد رہیں، شاد رہیں۔ بہت شکریہ۔ کربلائے معلیٰ میں امام حسین علیہ السلام چینل 4 میں میں آپ کا خادم آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ، آپ نے شرکت فرمائی۔ چاہوں گا بڑی مہربانی سر۔ صدا آباد رہیں۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محفل کو نورانی فرمائیے۔ بسم اللہ۔ جی جی سر، بسم اللہ بسم اللہ۔ سر پر سناؤں گا مولا حسین کی شان میں۔ بسم اللہ کیجیے، مولا توفیق عطا فرمائے۔ مشکل ہے نام دل سے، مشکل ہے نام دل سے مٹانا حسین کا، مشکل ہے نام دل سے مٹانا حسین کا، مشکل ہے نام دل سے مٹانا حسین کا، دنیا حسین کی ہے زمانہ حسین کا، واہ واہ واہ۔ دنیا حسین کی ہے زمانہ حسین کا، جیسے کوئی نمازی چلے کعبے کی طرف، جیسے کوئی نمازی چلے کعبے کی طرف، اس طرح کربلا میں ہے آنا حسین کا، دنیا حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ اور بسم آپ کے لیے پیش خدمت ہے سر۔ بسم اللہ، عنایت ہو۔ کوئی حسین جیسا نمازی نہ بن سکا، کوئی حسین جیسا نمازی نہ بن سکا، مقصد تھا دین حق کو بچانا حسین، اور سر آخری مقطع مولا کی بارگاہ میں۔ بسم اللہ۔ طارق نبی کے دین کی عظمت کے واسطے، طارق نبی کے دین کی عظمت کے واسطے، نقطہ دین حق کی گھرانہ حسین کا، دنیا حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ اللہم صلی علی محمد۔ آپ کے پاس وقت موجود ہے، اگر کچھ اور پڑھنا چاہیں تو آپ اختیار رکھتے ہیں۔ اچھا سر، ایک اور منقبت مولا کی شان میں۔ جی بسم اللہ۔
وجود کون و مکان کی بقا حسین شریعتوں کی مہکتی شریعتوں کی مہکتی فضا حسین حسین وجود کو نو مکہ کی بقا حسین. اور مولا حسین کی جب آمد ہوئی بسم اللہ. حسین اترے زمین پہ تو سارے عالم کو حسین اترے زمین پہ تو سارے عالم کو سنا رہی تھی ترانے سنا رہی تھی ترانے ہوا حسین حسین وجود نو مکہ کی بقا حسین. دعا رسول کی بی بی بطول کی غازی دعا رسول کی بی بی بطول کی غازی ہے دو جہاں کے خدا کی ہے دو جہاں کہ خدا کی دعا حسین حسین وجود نو مکہ کی بقا حسین حسین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا آپ کی آواز میں مزید تاثیر اور برکت عطا فرمائیں. دنیا و آخرت میں ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں. ہمیشہ حسین حسین علی علی کرتے رہیں اور اس منشور کو اس پیغام کو عام کرتے رہیں. دعا ہے جلد کربلا مولا آ کر امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت نصیب ہو. ہر بلا سے محفوظ رہیں اور اپنے علاقے اپنے شہر اپنے وطن اور مومنین کے لیے عزت کا سبب بنیں. مولا آپ کو پریشانیوں سے بچائیں. جو آپ کی دعائیں ہیں جس نے آپ کے ذمہ دعائیں لگائیں مولا وہ دعائیں قبول فرمائیں. بہت شکریہ آپ نے شرکت فرمائی. اور یہ ایک مرتبہ شرکت فرمانا یہ نہ سمجھا کیجئے کہ آپ ایک مرتبہ ہی ہمارے ہاں مدعو ہیں. آئندہ کے لیے یہ باب کھلنے والی بات ہے کہ آپ آئے ہیں. انشاءاللہ آئندہ بھی آپ ہمارے اس پروگرام کے مہمان نہیں بلکہ میزبان ہیں. سلامت رہیے خوش رہیں آباد رہیں. نوحہ خان اسد اللہ خانی صاحب کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد. مولا علی مدد. سلامت رہیں. بہت شکریہ. کربلائے مولا میں اس لائیو پروگرام میں امام حسین علیہ السلام چینل 4 کی جانب سے میں آپ کا خادم آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے شرکت فرمائی اور چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محفل کو نورانی فرمائیے. بسم اللہ. محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مقتل میں گر رہا ہے مقتل میں گر رہا ہے سنبھالو حسین کو یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو
مست ہے غریب کے پہلو میں برچیاں، تم کو بھی اٹھنے دیتی نہیں ٹوٹی پسلیاں، لے کر علی کا نام، لے کر علی کا نام اٹھا لو حسین کو، یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو، دیوار و در کے بیچ جو ارمان رہ گئے، رکھی ہوئی تھی دل میں جو محسن کے واسطے، وہ لوریاں بھی آج، وہ لوریاں بھی آج سنا لو حسین کو، یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو، یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو، شہر کی غریب بیٹی کے ارمان کی طرح گودی میں لیکتی تیسری شعبان کی طرح، کچھ دیر ہو سکے تو، کچھ دیر ہو سکے تو سلا لو حسین کو، یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو، در محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ ویسے آپ کے پاس وقت ہے اگر کچھ پڑھنا چاہیں آپ تو؟ جی جی بالکل، بسم اللہ۔ جب سے دیکھا ہے تمہارا حسین دربار حسین، جب سے دیکھا ہے تمہارا حسین دربار حسین، اجنبی لگتے ہیں درو دیوار حسین، جب سے دیکھا ہے تمہارا حسین، اب تلک جیتا رہا اپنی خاطر مولا، اب تلک جیتا رہا اپنی خاطر مولا، زندگی جینی ہے اب تیرے لیے ایک بار حسین، جب سے
تمہارا حسین دربار حسین، کتنے برسوں میں بلایا ہے اپنے خادم کو، کتنے برسوں میں بلایا ہے اپنے خادم کو، دو اجازت کے چلاؤں ایک بار حسین، جب سے دیکھا ہے تمہارا حسین دربار حسین، کیا بھلا سمجھیں گے نادانوں کم نظر انسان، کیا بھلا سمجھیں گے نادانوں کم نظر انسان، رب نے بخشا ہے تجھے کتنا اختیار حسین، جب سے دیکھا ہے تمہارا حسین دربار حسین، اتنے برسوں میں بلایا ہے اپنے خادم کو، اتنے برسوں میں بلایا ہے اپنے خادم کو، دو اجازت کے چلاؤں بار بار حسین، جب سے دیکھا ہے تمہارا حسین دربار حسین، رزق پاتے ہیں تیرے در سے ثاقب و محسن، رزق پاتے ہیں تیرے در سے ثاقب و محسن، ہیں گواہی کے لیے کافی یہ اشعار حسین، جب سے دیکھا ہے تمہارا حسین دربار حسین، برحمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ مولا آپ کی آواز میں مزید تاثیر عطا فرمائیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ایسے لگتا تھا جس طریقے سے ہم آپ کے ساتھ آپ کے جذبات میں بہہ گئے ہیں، اور یقیناً سننے والے بھی کربلا سے جب سنتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی محبت کے پیغام کو تو وہ بھی اسی طریقے سے محسوس کرتے ہیں، اور میں دعا گو ہوں کہ مولا آپ کو بار بار کربلا کی زیارت نصیب فرمائیں۔ حقیقت ہے
کہ مومن جب یہاں سے زیارت کر کے واپس چلا جاتا ہے تو وہ گھر نہیں پہنچتا بلکہ یہیں رہ جاتا ہے. اور ہے بھی ایسا ہی کہ مولا سے محبت ہو تو اثر بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہم مولا کو صرف مس کر کے نہیں بلکہ دل میں لے کر گھر پہنچیں. اور دل میں گھر لے کے پہنچنے کا مطلب یہ ہے صبح و شام تذکرہ ہو حسین حسین کا، دن رات تذکرہ ہو حسین حسین کا، صبح و شام بسر ہو حسین حسین میں. یہی ہماری زندگی ہو، یہی ہمارا اوڑھنا ہو بچھونا. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں لفظوں میں بھی نہیں چاہتا کہ کوتاہی ہو، واقع ہو امام حسین علیہ السلام ہی ہمارے ساتھ ہوں. گو کہ مثال کے اندر الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن ذات ایسی ہے کہ مثال میں بھی الفاظ بائیں نہیں آنے چاہیے، الفاظ نیچے نہیں ہونے چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ سلب توفیقات کا سبب بن جائے. یہ وہ راہ ہے جس کے اوپر سنبھل کے قدم رکھنا ہے، اور یہی وہ راہ ہے صراط مستقیم. ذاکر اہل بیت علیہ السلام عدنان رضا رتن صاحب، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ کرم ہے، مولا کا احسان ہے. سدا آباد رہیں یا علی مدد. مولا علی بادشاہ کی مدد. آپ کی آواز مجھے، میں نا تھوڑا سا یہ کوئی نیٹ ورک کا ایشو ہے. 10 منٹ بعد آپ کے ساتھ لائیو آتا ہوں. معذرت چاہتا ہوں تمام مومنین سے. اس وقت تک پروگرام ختم ہو جائے گا میرا بھائی. ٹوٹل وقت یہی ہے. اگر آپ ممکن ہے تو اسی میں شرکت فرما لیجئے. جی 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 بسم اللہ. ہاں بسم اللہ کیجئے. اپنی پیاری آواز سے، پیارے کلام سے مومنین کے دلوں کو شاد کیجئے. بسم اللہ. اچھا چلو، میں مولا کی حاضری ہے جی، میں ضرور دیتا ہوں. بسم اللہ. بسم اللہ. وڈا بادشاہ حسین، وڈا شہنشاہ حسین، واہ وڈا بادشاہ حسین، واہ وڈا شہنشاہ حسین. سبحان اللہ. فطرس نو جیڑے ویلے پراں تو نوازیا، فطرس نو جیڑے ویلے پراں تو نوازیا، فلکاں چوڑدا ہویا اے آتاریا. وڈا بادشاہ حسین، وڈا شہنشاہ حسین، وڈا بادشاہ حسین، وڈا شہنشاہ حسین. حر رب دی نماز تے پڑھی نہیں، حر رب دی نماز، حر رب دی نماز تے پڑھی نہیں، تے سجدے چ آکھدا رہیا. وڈا بادشاہ حسین، وڈا شہنشاہ حسین. آدم تو عیسیٰ تائیں سر پھڑ کے بہ گئے. آدم تو عیسیٰ تائیں سر پھڑ کے بہ گئے. عرشی تے ناریاری حیران رہ گئے. ہاں عرشی تے ناریاری حیران رہ گئے. خنجر تلے لباں تے الحمد دی صدا، خنجر تلے لباں تے الحمد دی صدا. قاتل بھی یہ کہن تے مجبور ہو گیا. وڈا بادشاہ حسین، وڈا شہنشاہ حسین. کوفہ تے شام والے
دربان بال پہ بڑا بادشاہ حسین وڈا شہنشاہ حسین. اور شعر آپ کی نظر ہے سبھی؟ عنایت ہو جناب علی. وڈا بادشاہ حسین وڈا شہنشاہ حسین. باطل دا جس بن وچ مچ کلیاں سے کیا، باطل دا جس نے بن وچ مچ کلیاں سے کیا، ایسا خدا دا عاشق ہویا نہ ویکھیا، ایسا خدا دا عاشق ہویا نہ ویکھیا. او دی رضا دے لئی جد سجدے چ کٹھ گیا، او دی رضا دے لئی جد سجدے چ کٹھ گیا. بے ساکتا خدا نے نبیاں کو کیا، وڈا بادشاہ حسین وڈا شہنشاہ حسین، وڈا بادشاہ حسین وڈا شہنشاہ حسین. فطرس نو جیڑے ویلے پراں تو نوازیا، فطرس نو جیڑے ویلے پراں تو نوازیا، فلکاں چ اڈدا ہویا اے آکھدا رہیا، وڈا بادشاہ حسین وڈا شہنشاہ حسین، وڈا بادشاہ حسین. کربلا میں کربلا کربلا میں مولا غازی عباس کہتے رہے، وڈا بادشاہ حسین وڈا شہنشاہ حسین. جنہ رب نے منیا نہیں او بھی آکھن لگ پے، وڈا بادشاہ حسین وڈا شہنشاہ حسین، وڈا بادشاہ حسین وڈا شہنشاہ حسین. ماشاءاللہ. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ نے شرکت فرمائی، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا، اور امید کروں گا کہ آئندہ بھی اپنے قیمتی وقت کو اہل بیت علیہم السلام کے ذکر سے مزید قیمتی بنانے کی سعادت حاصل کرتے رہیں گے، اور ہماری اس دعوت کے اوپر آپ انشاءاللہ یقیناً اجابت کا مہر لگا کے اور اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانِ عقیدت پیش کرنے کا شرف حاصل کرتے رہیں گے. مولا امام حسین علیہ السلام اپنی بادشاہی میں عزت عطا فرمائیں آپ کو، اور دنیا آخرت میں ذکر امام حسین علیہ السلام کرتے رہیں. آپ ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت، مودت، عشق کے پیغام کو عام کرتے رہیں، اور اہل بیت علیہ السلام آپ کو جلد کربلائے مولا آنے کی سعادت نصیب فرمائیں. مولا آپ کو ہمیشہ آباد رکھیں، شاد رہیں. الہی آمین جی، الہی آمین، الہی آمین. مولا آپ کو بھی سلامت رکھے. پاک سیدہ جتنے مولا کے عزادار، ماتمی، سادات اور جنہوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، مولا سب کی قبول فرمائے. الہی آمین. اور پاک سیدہ آپ کو بھی سلامت رکھے. ماشاءاللہ یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے. آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا، اور آپ نے یہ جو مولا کا ذکر کے لیے آپ نے یہ اپنا چینل بنایا ہے. پاک سیدہ کریم کربلا تاجدار حسین بادشاہ، مولا آپ کو ترقیاں عطا فرمائے، کامیابیاں عطا فرمائے. اور آپ کے جتنے ممبر ہیں مولا آپ سب کی جو پریشانی ہے پاک سیدہ دور عطا فرمائے. الہی آمین. امام حسین علیہ السلام چینل 4 میں آپ کو دعوت بھی دیتا ہوں، جب بھی کربلا آنا ہو تو یہ آپ خود آ کے پروگرام مینیج کیجئے گا. آپ خود میزبان ہیں، اس کے مہمان نہیں، بلکہ آپ خود میزبان ہیں اس پروگرام کے، مولا کے ذاکر ہیں، اور ہمیشہ ذکر کرتے رہیں. جب آپ آ کر ذکر عنایت فرمائیں گے تو مولا یقیناً ہم سے بھی راضی ہوں گے، آپ سے بھی راضی ہوں گے. کربلا میں آ کے مومنین کو اہل بیت علیہ السلام کے ذکر سے معرفت دلانا
उनको आशनाई पैदा कराना, ये एक वाक़ई बहुत बड़ा रुतबा है जो कि ज़ाकिरीन माशाअल्लाह अपने उठने बैठने में याद रखते हैं कि हम ज़ाकिर हैं। और ज़ाकिरीन होते ही वो हैं जो हमेशा हुसैन और हुसैनियत को आम करते हैं, अपने ऊपर भी इतलाक़ करते हैं, दूसरों में भी आम करते हैं। माशाअल्लाह अहले अक़ीदा, अहले अमल, अहले तहारत, अहले यानी अब मैं फ़ज़ाइल बयान करने से कासिर हूँ कि जो ज़ाकिरीन का मकाम और रुतबा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने इनायत फरमाया है उन्हें, लिहाजा इसी वजह से हम लोग ज़ाकिरीन का, नूहा ख़ान हज़रात का, सलाम ख़ान हज़रात का और इसी तरीके से मातमी हज़रात का हम एहतराम करते हैं, क्योंकि वो खालिसतन लिल्लाह फ़ी सबीलिल्लाह हरकत करते हैं और वसीले को आम करने के लिए जिस तरीके से ये अमली तौर पे सीने नूहा ख़ान मातमी हज़रात या नूहा ख़ान, सूद ख़ान, सलाम ख़ान हज़रात आम करते हैं, यकीनन ये एक खालिसतन लिल्लाह तरीक़ाकार है जिसके अंदर लोग सुन के, आप देखिए मसाजिद के अंदर बहुत तबलीग होती है, बहुत ज़िक्र होता है, सुबह शाम अल्लाह का ज़िक्र होता है, असर है उसका भी, उसके लिए जो जाएगा, लेकिन ये ज़िक्र का असर ऐसा है जो अल्लाह तबारक व तआला से मरबूत कर देता है। इसीलिए हमने अर्ज़ किया कि निस्बतों का जो असर है, सिफ़तों का असर है, मौसूफ़ के साथ बढ़ जाया करता है। इसीलिए अर्ज़ किया आपसे कि जब निस्बत अल्लाह की तरफ होगी तो अल्लाह की सिफ़त, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तरफ होगी तो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की सिफ़त, और जब हम इनसे मंसूब हो जाएंगे तो हम इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन का तरीका, सबब, वसीला बन जाएंगे। लिहाजा अल्लाह की तरफ पहुँचने के वसीले हुज्जत खुदा को दिन रात याद कीजिए। आज की शब भी हुज्जत खुदा का ज़िक्र फरामोश ना हो। दुआ करके सोइएगा कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र करने वालों में शुमार रखे और हुज्जत खुदा के मुंतज़रीन में हमें शुमार रखे। इसलिए दुआ करते रहिए, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज।